کہ جب آپس میں بیٹھتے ہیں اور کوئی پوچھتا ہے کہ کیا دیں گے، کہتے ہیں ہمارے پاس ہے کیا، کچھ بھی تو نہیں ہے، ہم کیا دیں گے۔ صاحب ظرف کی گفتگو یہی ہوتی ہے۔ دنیاوی دھن دولت اگر صاحب حیثیت کے پاس ہو، جو صاحب ظرف ہو، تو کتنا ہی دینے کا جذبہ رکھتا ہو لیکن کہتا یہی ہے کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کسی صاحب حیثیت سے بات کیجئے گا تو وہ ہمیشہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ یہی امیر المومنین کا جملہ تھا، جن کا اختیار عرش تاز فرش ہر شے پر تھا۔ جس پتھر کو اٹھا لیتے وہ چٹان سونے کی بن جاتی، مگر جب رسول نے پوچھا یا علی کیا ہے تمہارے پاس، میرے پاس کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا، اس سے بڑھ کر بردباری اور شرافت کی گفتگو نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ پوچھنے والا بھی کوئی اور نہیں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کی ذات گرامی تھی پوچھنے والی، وہ خود سید کائنات اور یہ خود ان کے روح و جاں۔ لیکن ظاہری اعتبار سے بھی اور تاریخیں دیکھیں تو وہاں یہ روایت مل جاتی ہے کہ رسول سے جس وقت کہہ رہے تھے کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اسی صبح 40,000 درہم اپنی زکوٰۃ ادا کر چکے تھے۔ اسی صبح یہ تھے امیر المومنین۔ یہ جو تصویر بنائی جاتی ہے کہ مفلس تھے، کچھ رہتا ہی نہیں تھا کھانے کے لیے، کسی کو عطا کرنے، عطا کا جذبہ یہ تھا، جو کچھ اپنے پاس ہوتا تھا عطا کر دیتے تھے، مزید کما کے عطا کر دیتے تھے، اور پھر بھی بھوکے رہتے تھے۔ اس بھوک کی لذت سے دنیا والے آشنا نہیں ہیں، نہیں سمجھ سکتے مقامات معصومین کے۔ معصومین کے مقامات سمجھ نہیں سکتے اس بھوک کی لذت کیا تھی، اس بھوک کی حقیقت کیا تھی۔ اور پھر حق سبحانہ و تعالیٰ کیا کرامتیں عطا فرماتا تھا کہ اس شخص نے جو کچھ تھا وہ دے دیا، مزید کما کے دے دیا، پھر بھی اپنے لیے کچھ نہ رکھا، تو وہ اعجاز کی کیفیت ہوتی تھی کہ اگر کوئی مہمان آ گیا ہے اور وہ ہاتھوں پہ پانی ڈال رہا ہے تو وہ ہاتھ کا دھون بھی جواہر بن جاتا تھا۔ یہ سب یوں ہی نہیں ہوتا۔ ایمان باللہ کمال کے درجے پر ہو، ریاضت خدا کی خاطر کمال کے درجے پر ہو، شفقت خلق خدا پر کمال کے درجے پر ہو، کہیں سے کہیں تک بھی خود غرضی نہ ہو، نفس پرستی نہ ہو، اپنا کوئی خیال ہی نہ ہو، جب بھی خیال ہو تو خدا کا خیال ہو۔ اگر ایسا کوئی ہو تو پھر خدا بھی ہر وقت انہی کے خیال میں رہتا ہے۔ یہی وہ منزل ہوتی ہے جسے کہا جاتا ہے ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، تم تو کچھ چاہتے ہی نہیں ہو مگر وہ چاہتے ہو جو خدا چاہتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ تمام تر کرامات کا راز اور اعجاز کا راز یہ ہے، بندگی حق کمال کے درجے پر۔ اور یہ جو معجزات کی فہرست ہے، مثلا کسی کو عطا کرنے کے لیے کتنے معجزے ہیں معصومین کے یہاں پر، لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ مآل مجلس کے قریب ہو جائے گفتگو، تو پھر اعجاز ہی کے سلسلے میں ایک روایت ذکر کر دوں کہ مسجد میں حضرت امام حسین علیہ السلام تشریف فرمائے۔ مسجد نبوی میں تشریف فرمائے اور جوان بیٹا آ گیا اور بے موسم کے پھل کی فرمائش کر دی۔ جو روایت ہے کہ آپ نے مسجد کے ایک ستون پر ہاتھ مارا اور اس ستون کے اندر سے گویا اس پھل کی شاخ ظاہر ہوئی،
اور تازہ پھل توڑ کے آپ نے بیٹے کو دے دیا. انگور کی فرمائش تھی، انگور دے دیا. یہ جو منزل اعجاز ہے یہ حضرت آقا امام حسین علیہ السلام کا معجزہ ہے. بے موسم کا پھل جوان بیٹے نے مانگا اور آقا نے دے دیا. یہ معجزات میں ثبت ہے، ہمارے یہاں معتبر ترین کتابوں میں ہے. بس ایک جملہ کہوں گا اور آپ کی طبیعتیں منقلب ہو جائیں گی. شاید بیٹے کو یہی انداز یاد تھا کہ بے موسم کا پھل مانگا تھا تو بھی بابا نے دے دیا. جو کربلا میں آ کے کہا تھا نا، بابا العطش قد قتلنی، بابا پیاس کی شدت مجھے قتل کیا چاہتی. لیکن یہاں مصلحت امامت کچھ اور تھی، یہاں حکمت الہیہ کچھ اور تھی، یہاں مشیت کا تقاضا کچھ اور تھا. یہاں یہ نہیں کیا آپ نے کہ جنت سے، بہشت سے، کوثر سے ہاتھ بڑھا کر پانی لا کے پلا دیتے. یہاں آپ نے کہا بیٹا اپنی زبان ذرا میرے منہ میں تو ڈال دو. اور پھر بیٹے نے جلدی سے اپنی زبان منہ سے باہر نکالی، کہا بابا آپ کی زبان تو میری زبان سے بھی زیادہ خشک ہے. یہ وہ امتحان اور آزمائش و قربانی کی منزل تھی جس سے یہ اولو العزم اللہ کے نمائندے گزرے. اب بس ایک فقرہ اور عرض کر دوں، یہ تو آپ نے روز عاشور آپ کے ذہن میں تازہ ہو گئی ہیں، روز عاشور کی یادیں، لیکن یہ تاریخیں اسیری کی تاریخیں ہیں. اس لیے عرض کروں کہ ایک چیز نظر آتی ہے، میں نے بہت تلاش کیا، کسی کتاب میں یہ نہیں ملا. جب تک حضرت عباس زندہ رہے اس وقت تک تو بچے التش التش کرتے رہے، لیکن حضرت عباس کی شہادت کے بعد پھر کسی بچے کی زبان پہ التش کی آواز بلند نہیں ہوئی. میں نے تلاش کیا ہے، یعنی اس کے بعد یہ نہیں ہوا کہ جناب سکینہ اور بچوں نے آ کے بابا کا دامن تھاما ہو اور کہا بابا ہم پیاسے ہیں، پانی کا اہتمام کیجیے. یہ کوئی روایت نہیں، میری نظر سے نہیں گزری. جب تک آقا عباس زندہ رہے بچوں نے پانی کا اصرار کیا. ہاں جب آقا حسین خیمے سے نکل رہے تھے اور اپنے گھوڑے پر اپنے فرس پہ تشریف فرما ہو رہے تھے تو بی بی سکینہ نے پانی کا سوال نہیں کیا، بس ایک ہی جملہ کا، بابا آپ بھی مرنے کے لیے جا رہے ہیں. یہ فقرہ تھا. یعنی بعد عباس جری، بعد حضرت سقائے سکینہ، بعد شہادت امام حسین کب تک بچے پیاسے رہے اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. اس لیے کہ زندان شام میں تو ہمیں یہ روایت ملتی ہے کہ بی بی جناب زینب کو لوگوں نے بیٹھ کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اور جب سید سجاد نے سوال کیا پھوپھی اماں ہم نے آج تک آپ کو بیٹھ کے نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، کیا سبب ہے کہ آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا بیٹا کربلا سے لے کر آج تک اس اسیری کی مدت میں کبھی دشمنوں کی طرف سے اتنا آب و دانہ نہیں آتا جو اسیروں کے لیے کافی ہو جائے، اس لیے میں اپنے حصے کی غذا اور اپنے حصے کا پانی بچوں کو پلا دیتی ہوں، بچوں کو کھلا دیتی ہوں، اور اب میرے جسم میں اتنی طاقت نہیں رہ گئی کہ کھڑے ہو کر نمازیں پڑھ سکیں. آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ پیاس کی شدت کب تک رہی، کہاں تک رہی. لیکن میرا جی چاہ رہا ہے کہ اس وقت ایک منظر پیش کر کے اور آپ کو دعوت ماتم دوں کہ یہ قافلہ جب، چونکہ اس سلسلہ سفر میں نے اس روایت کا ذکر نہیں کیا، جبکہ یہ بڑی المناک روایت ہے اور صحیح ترین روایتوں میں سے ہے مصیبت کی، مصائب کی، کہ جب اسیران اہل حرم کا قافلہ شام میں داخل ہوا
تو اولاً تو بازاروں کو سجایا گیا، اور اس بازار سے گزرنا اہل حرم کے لیے قیامت سے کم نہ تھا۔ بازاروں سے گزارے گئے اہل حرم بے ردا، اور دو رویہ آئینہ بندی کی گئی تھی تاکہ بے ردا اہل حرم کو تماشبین اپنی نگاہوں سے دیکھیں۔ اس سب مرحلے سے گزرے اہل حرم، لیکن جب دربار میں داخل ہوئے ہیں اور ایک صف میں کھڑے کیے گئے تو روایات میں ہیں 12 گلے ایک رسن سے بندھے ہوئے، یعنی اسی رسن میں جناب زینب کا بازو بھی ہے، اور اسی رسن میں آقا حسین کی ایک 4 سال کی بچی کا گلا بھی ہے۔ کہتے ہیں کہ حاکم لعین نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بچی کبھی ایک پاؤں اٹھا لیتی ہے، کبھی دوسرا پاؤں اٹھا لیتی ہے۔ اس نے پوچھا کہ بچی یہ کیا سبب ہے کہ ایک پاؤں اٹھا لیتی ہے؟ بچی نے جواب دیا کہ تو دیکھ رہا ہے ایک رسن ہے، 12 افراد اس میں ہیں، میرا قد چھوٹا ہے، میرا گلا گھٹتا ہے، کس طریقے سے پاؤں نہ اٹھاؤں۔ ایک طرف یہ انداز، اور دوسری طرف تخت یزید کے نیچے تشت طلا میں ایک سر رکھا ہوا ہے، جس سر کے ساتھ بے ادبی کرتے ہوئے یزید کے ہاتھوں میں ایک چھڑی ہے، ایک عصا ہے، اور وہ بار بار دندان مبارک سے بے ادبی کرتا ہے۔ بیٹی دیکھ رہی ہے، بیٹا دیکھ رہا ہے، بہن دیکھ رہی ہے، صبر کر رہے ہیں، یہاں تک کہ دربار میں بیٹھے ہوئے ایک رسول کے صحابی کو جلال آیا، اور اس نے اٹھ کر کہا او یزید، یہ بے ادبی روک لے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے رسول اللہ ان لب و دنداں کو بوسہ دیا کرتے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما۔ معبود ہمارے سینوں میں چراغ توحید روشن رہے۔ پروردگار معبود ہمارے ہاتھوں میں ہمیشہ دامان ختم نبوت رہے۔ پروردگار ہمارے قدم ہمیشہ صراط مستقیم ولایت پہ گامزن رہیں۔ پروردگار ہمارے جوانوں کو رزق و روزی سے مالا مال کر دے۔ پروردگار ہمارے گھروں کو اپنی برکتوں سے شاداں فرما، ہمارے سروں کو سرفراز کر۔ پروردگار ملت کے بوڑھوں بزرگوں جوانوں سب کو قوت